لیکن اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بجائے اس کے ہم یہ کہیں کہ اب ٹھیک ہو رہا ہے ان کے ساتھ. دنیا دار الجزا تو نہیں ہے. کسی ظالم نے اگر ظلم کیا ہے تو اس کے ظلم کا بدلہ دنیا میں پورا نہیں ہو سکتا، آخرت میں ہونا ہے. ہاں یہ چیز اس وقت جو ہمیں کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو ہر قسم کے فتنوں سے، شر سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اور یہ دیکھیں نا، اب ایران جو حملے کر رہا ہے، ظاہر تو یہ ہے کہ اسرائیل نے اس پر حملہ کیا ہے، امریکہ نے اس کے اوپر اٹیک کیا ہے، وہ بدلے میں حملے کر رہا ہے مسلم ممالک پر، سعودیہ پر، دبئی پر، قطر پر، ان ممالک پہ حملے کر رہا ہے. اور جواز یہ کہ وہاں پر امریکہ کے اڈے ہیں. اور یہ چیز بھی اب سامنے آ چکی ہے کہ صرف امریکہ کے اڈے پہ حملہ نہیں ہو رہا، سعودی عرب کی جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، ان کی ایک کمپنی ارامکو، اور ان کی زیادہ تر پیداوار، معیشت کا جو دار و مدار ہے وہ تیل پر ہے. اس ارامکو کمپنی کی جو بہت بڑی فیکٹری تھی وہاں پر سعودیہ میں، اس کے اوپر حملہ کر دیا گیا ہے. اور ایران کو یہ بھی پتہ ہے، بلکہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کا اور سعودیہ کا معاہدہ ہے، آپس میں امن کا معاہدہ ہے. اور ایک ملک پر حملہ، دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا، پھر بھی وہ اس ملک پہ حملہ کر رہا ہے. سمجھو کہ پاکستان کی بھی وہ اس نے لاج نہیں رکھی، اس ملک پر حملہ، پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے. ان کو اپنے ساتھ ملا کر اگر وہ اسرائیل پر حملہ کرے اور امریکہ پر حملہ کرے، تب تو مانے کہ مسلم دنیا کا ہیرو ہے. یہ سارے مسلمانوں کو ملا کر اب جو ہے کافروں کے خلاف لڑ رہا ہے، یہ تو براہ راست مسلمانوں پہ اٹیک کر رہا ہے. مسلمان امن پسند ہوتا ہے، جنگ کی طلب نہیں کرنی چاہیے، تمنا نہیں کرنی چاہیے. جو چیز میں نے شروع میں بیان کی اس کے مطابق ایک دعا ہے، ہمیں وہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین. یہ بات دنیا کے سامنے ہے کہ ایران بھی ظالم ہے، مسلمانوں کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، لاکھوں مسلمانوں کا قاتل ہے یہ. تو یہ بھی ظالم ہے، اسرائیل بھی ظالم ہے، اس نے بھی لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا، دونوں ظالم ہیں. اب دونوں آپس میں لڑے ہوئے ہیں، تو ہم کیا دعا کریں اللہ سے؟ اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہ ان ظالموں کے ہاتھوں ان ظالموں کو ہلاک کر دے، یہ آپس میں لڑیں اور ان کی طاقتیں ختم ہو جائیں. وَأَخْرِجْ فِيهِ الْمُسْلِمِينَ سَالِمِينَ، اور اللہ اس جنگ سے جس میں یہ جان بوجھ کے مسلمانوں کو دھکیلنا چاہتے ہیں، اس سے مسلمانوں کو سلامتی کے ساتھ اللہ تو نکال لے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان سارے آپس میں لڑیں اور اس جنگ میں سارے شریک ہوں اور مسلمانوں کا خون بہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان ظالموں کو آپس میں لڑا، ان ظالموں کی قوت یہیں پہ ختم ہو جائے، تاکہ یہ کسی مسلمان ملک کے خلاف سازشیں نہ کر سکے. ایک اور بھی تبصرہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی کہ ایران میں جو لوگ مارے گئے ہیں، خصوصاً ان کا جو بڑا تھا سپریم لیڈر، ان کا صدر خامنئی، کیا اس کو شہید کہنا چاہیے؟ یا جو باقی لوگ، کئی بچے مر گئے، کئی معصوم مر گئے، کیا ان کو شہید کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہید ہیں، بعض کہہ رہے ہیں نہیں، ان پہ لعنتیں بھیج رہے ہیں. تو یہاں بھی ہمیں جو درمیانی راہ ہے نا وہی اختیار کرنی چاہیے. اگر ان میں کوئی ایمان کی حالت میں مرا ہے اور شہادت کے رتبے پر ہے، وہ دنیا اس کو شہید نہ بھی کہے، اللہ نے اس کو شہادت کا رتبہ عطا کر دینا ہے. اور اگر ان میں فوت ہونے والا شہید نہیں ہے بلکہ وہ ظالم ہے، عقیدہ توحید اس کا ٹھیک نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی محبت نہیں تھی، صحابہ کرام کے ساتھ اس کی محبت نہیں تھی، مسلمانوں کے خلاف دشمنیاں کرنے والا تھا، ساری دنیا اس کو شہید کہے، اللہ کے ہاں وہ شہید نہیں ہے. ڈی پیاں لگانے سے، سوشل میڈیا پہ خبریں پھیلانے سے اور شہید لکھنے سے وہ کوئی شہید نہیں بن جائے گا. ہمیں یہاں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان میں جو فوت ہونے والے ہیں، ایمان کی حالت میں فوت ہوئے، ان کو تو شہادت کا رتبہ عطا کر دے. اور جو ظلم کی حالت میں مرے، شرک کی حالت میں مرے، صحابہ کی دشمنی اپنے دل میں لے کر اس دنیا سے گئے، تو اللہ جس سلوک کے وہ مستحق ہیں ان کے ساتھ وہی سلوک فرما. یہاں بھی ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، خصوصاً اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اس فتنے سے، اس شر سے جو پھیلتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھیں.